ہمارا احتجاج آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر ہے. ہمارا احتجاج جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس پہ جو شرکیں آئی ہیں اس کے اوپر ہمارا احتجاج ہوگا. ناظرین، آپ نے احتجاج کی بات سن لی، تو یہ پی ٹی آئی کا احتجاج کس طرف جائے گا اس کے اوپر پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں. لیکن صرف احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آ رہا، وکلا برادری نے بھی ایک زبردست پریس کانفرنس کی کراچی میں، اور کراچی کی تاریخ وکلا کے احتجاج کے حوالے سے کوئی زیادہ تابناک نہیں ہے، تو ہم آپ کو کراچی بھی لیے چلیں گے. وہاں پہ ایک سیپریٹ پینل ہمیں جوائن کر رہا ہوگا جس کے اندر عابد زبیری صاحب ہوں گے، ناصر حسین شاہ ہوں گے، اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس سینٹر فیصل وابڈا ہوں گے. پہلے حصے میں بلال اظہر کیانی صاحب رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے، علی اصغر خان صاحب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کا شکریہ. کیا احتجاج کرنے جا رہے ہیں جی؟ آپ بتائیں تو صحیح آج ہمیں. جس طرح عمر نے بات کی، عمر یوسف صاحب نے، کہ جو حالات ملک کے بن رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو 26ویں ترامیم آئی ہیں ابھی، تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو سپیس تھی انصاف کے لیے یا جوڈیشری کے لیے، اس کو جو ہے نا وہ یہ دیکھ کے کہ جی کہ شاید ان کو وہاں سے کوئی غلط قسم کے فیصلے ان کے سامنے آئیں گے، تو ان کی تو آواز بند کرنے کے لیے یا اپنے چوائس کے لوگوں کو جگہوں پہ فٹ کرنے کے لیے انہوں نے سارا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ہم نے چوائس کے چیف جسٹس لے کے آئے اپنی چوائس، مطلب کہ جو ایک سلسلہ تھا پرانا جہاں پہ سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتا تھا. آپ کی چوائس کے نہیں آئے؟ نہیں جی، جو سلسلہ چل رہا تھا، جو وکلا بھی آپ کو کہیں گے کہ ایک 30 سال سے ایک سلسلہ چلا ہوا تھا جس ایک انداز میں چیف جسٹس کا سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتا تھا. تو آپ کے خیال میں نظام نے فکس کر لیا؟ جی، ان کا خیال یہ ہے. ٹھیک، تو احتجاج سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ کیونکہ ظاہر اسٹریٹجی کا کوئی اینڈ رزلٹ ہوگا، تو کیا حاصل کریں گے احتجاج سے؟ جی ہم نے دیکھیں، ہمیں تو لوگوں کو، اس ملک کے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانا ہے. کتنا پہنچانا ہے آپ نے اتنا پیغام پہنچایا لوگوں کو؟ نہیں، ہم نے دیکھیں آنیسٹلی، آئی ایم سیئنگ اٹ سیریسلی، جی اوور ڈوز آف میسجنگ ہے لوگوں کے لیے. نہیں، اوور ڈوز از اسٹل پروبیبلی ناٹ انف. وی ہیو ٹو کنونس پیپل، وی ہیو ٹو گو ٹو دیم. اور پھر کیا ہوگا؟ ویریس سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی یہاں بات ہو رہی ہے. یہاں پر چاہے آپ کی لیبر ہوں، آپ کے کسان ہوں، اینڈ رزلٹ کیا یہی ہے جی کہ اس نظام کو ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں پر غریب کی آواز کو اہمیت دی جائے، جہاں پر لوگوں کو انصاف ملے، اور ایک اس قسم کا یہاں پر نظام ہو جہاں پر لوگوں کو پنپنے کی کوئی اور اپنے اظہار کا کوئی موقع مل سکے. تو اس پر تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو بڑی اچھی بات ہے. علی اصغر lives up to his reputation، اس پہ تو اعتراض نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجد صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ نے عمر صاحب کی کلپ چلائی اور ابھی علی اصغر صاحب نے جو بات کی کہ سینیورٹی کا ایک طریقہ کار چلتا آ رہا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے 2014 کا ایک ٹویٹ کافی چل رہا ہے. And although the tweet is 10 years old, but I assume that his principle hasn't changed, کہ seniority itself promotes mediocrity or something to that effect. تو دیکھیے، یہ تو پہلی بات. یہ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یو ٹرنز کی ایک روایت برقرار رہی ہے عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کے بعد بھی، تو اس پہ میں ضرور ان کی قیادت کو داد دوں گا. آپ دیکھیے کہ پچھلے ہم چند ہفتوں میں دیکھ رہے ہیں، پہلے فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کا بائیک آؤٹ کیا گیا، اس میں بھی ان کو اپنی اس سیاست کے آگے کچھ نظر نہیں آیا، باقی ساری جماعتیں وہاں موجود تھیں. اس آئینی ترمیم کے اوپر پہلے انہوں نے شور مچایا، مگر آپ نے دیکھا کافی ہفتوں پر محیط ایک پولیٹیکل پروسیس ہوئی جس میں مولانا صاحب کے گھر کافی بیٹھکیں ہوئی، کراچی میں ہوئی، جاتی عمرہ میں ہوئی. اچھا، اس میں مولانا صاحب کے تھرو پی ٹی آئی بھی اس پروسیس میں انوالوڈ رہی، اور بعد میں سو مچ سو کہ چند دن قبل تو ہم نے دیکھا کہ جو اب فائنل مسودہ آیا اس کو پی ٹی آئی نے بھی سیلیبریٹ کیا کہ یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے، اور مولانا صاحب کے سارے مسودے کو نہیں کیا تھا. ٹو بی آنیسٹ، انہوں نے کہا ہم نے کسی پروسیس کا حصہ بننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ انڈورس بھی کرتے. نہیں، میں سر یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے یہ ضرور میں نے سنا تھا کہ ہمیں اس مسودے پر اب کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. اس حد تک بالکل مجھے یاد ہے جی انہوں نے کہا تھا. تو دیکھیے، یہ ایک اس کے نتیجے، مجھے کسی ایک لیڈر کا بتا دیں. میں I will request کہ یہ کلپس بھی نہیں مجھے سر اب allow me to at least allow me to جی، بیکاز اب آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو پھر پارٹی کا نام بھی اب تحریک احتجاج ہی کر دینا چاہیے، بیکاز فار می دس از نتھنگ مور دین اٹینشن سیکنگ بہیویئر. علی امین گنڈا پور صاحب 5 دن سوئے رہے ہیں، 2 دن صفائیاں دینے کے بعد اسمبلی کے. اب ان کو اچانک سمجھ آئیے کہ یار میں کہاں پہ رہ گیا ہوں، تو مجھے تو ایک ہی کام کرنا آتا ہے، گلیل ڈنڈا احتجاج کے نام پہ بس یہی جو ایک سستے مولا جٹ والی حرکتیں ان کی. انہوں نے اعلان کر دیا، عمر ایوب صاحب آج کھڑے ہو گئے یہاں پہ آ کے. بلاول صاحب نے بھی اس دن تقریر میں بالکل صحیح کہا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے مسودہ یہاں تک پہنچا، تو پھر اب اس کو ووٹ بھی ڈال دیں. بہرحال ہم نے 2 دن پہلے بھی دیکھا جب اسی آئینی ترمیم کے تحت
اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کا قیام کیا گیا تو پی ٹی آئی نے نام دیے, سینیٹ سے علی ظفر کا نام دیا, قومی اسمبلی سے انہوں نے گوہر علی خان اور صاحبزادہ حامد رضا کا نام دیا, اگلے دن کہتے ہیں ہم بوائیکاٹ کریں گے. اور ہم نے اپنی ہی ایک جمہوری اور سیاسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو پھر قائل کرنے کی کوشش کی. آپ نے دیکھا کہ کل کمیٹی آپ توقع یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت احتجاج کی جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ پھر جائیں گے؟ سر یہ پھرے یا نہ پھرے ان کو سمجھ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے. دیکھیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو یہ وہ نہیں کریں گے جو پچھلی دفعہ کیا تھا کہ آدھے لوگ, سارے لوگ ورک فرام ہوم, علی امین گنڈا پور سے یہاں سے آ کے پھر گئے اور کارکنوں اور عوام کو اس طرح کا احتجاج. پہلے اس کو ریورس آرڈر میں, اس طرح احتجاج سے مراد کیا ہے؟ مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سڑکوں گرم کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, احتجاج دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کی تاریخ بھی دیکھ لیں تو مطلب کہ جو احتجاج سکسیسفل ہوتے ہیں, ڈبل جو ہے نا, وہ آپ سمجھیں کہ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو ڈبل وہ ہوتے ہیں جو پرامن احتجاج ہوتے ہیں. اس لیے عمران خان نے بھی ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی ہے اور پارٹی نے بھی ہمیشہ اس کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. اب ہم یہ ابھی جو ہے ہماری میٹنگز چل رہی ہیں اور اس کو ہم ڈیزائن اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج اس طرح ہو جہاں پر سب لوگوں کو یہ اکٹھا کرے اور ایک آواز بن کے پوری قوم جو ہے اپنی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پیش کریں. تو یہ احتجاج جو ہے وی وانٹ ٹو میک اٹ مور امیجنیٹو دین اٹ ہیز بین. تو اس سے پہلے ان امیجنیٹو آپ کے احتجاج تھے؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ایک طریقہ کار تھا جو ہم ایک تو اپنایا ہوا. تو آپ اس میں اب ذرا زیادہ لوگوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ لانگ ٹرم ہوا نا, تو امیڈیٹلی لانگ ٹرم نہیں ہے جی. اٹ از ناٹ لانگ ٹرم. اٹ از نہیں کہ ہم گھر بیٹھ کے, نہیں لانگ ٹرم ڈزنٹ مین کہ گھر بیٹھے ہوئے, لانگ ٹرم مینز کہ 6 مہینے 8 مہینے. نہیں بالکل نہیں, اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہمارے ورکر میں اتنا صبر ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں ورکرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمارا تھوڑا جو ہے دیکھیں, ایک نئی چیز انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے کہ 15 دن سے خان صاحب سے سب کو جدا کر دیا. خان صاحب سے جیل میں ہے, جدا کیا مطلب؟ جدا کا مطلب یہ ہے کہ ایون ان کو ملاقات کرنے کی ڈاکٹر بھی نہیں جا سکی, ان کی ہمشیرہ بھی نہیں جا سکی, کوئی ان سے بات بھی نہیں کر سکا. تو اس طرح سے کہ پہلی دفعہ یہ تھا کہ پارٹی کو جو ہے وہ بالکل آئسولیٹ ہوگی. ہماری لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں, جو میرے نظر میں ذاتی میرا خیال ہے. تو اس وجہ سے ہمیں فیصلے جو ہے نا اپنے طرف سے, پہلے تو خان صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ بہت ہی آسان ہے علی صاحب. پھر اگر عمران خان کو 15 دن بند رکھنے سے آپ کی پارٹی تتر بتر ہو جاتی ہے تو میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کہ تھوڑا ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے پہ خود انحصار کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے فیصلے کریں, ان کی ذمہ داری بھی لیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کریں. اب یہ جو آؤٹ آف جیل قیادت ہے, اب اس نے یہ فیصلے کرنے ہیں اور پھر وہ وکلا بھی ان کے ساتھ ہیں. سو ڈو یو فیئر کہ یہ بڑا ایک اسٹرانگ کمبینیشن بن سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے, جہاں تک ان کی آؤٹ آف جیل کی عادت کی بات ہے تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. مطلب کہ آپ 4 لوگ اور پی ٹی آئی سے یہاں پہ شو میں لے گے, ایک ہی موضوع ایک ہی سوال کریں گے تو ہر کوئی مختلف موقف دے گا. بہرحال مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے جی خاص ان کی اندرونی سیاست سے, اور میرے نزدیک یہ کوئی قومی ایشو بھی نہیں ہے. دیکھیے, باقی جہاں تک وکلا کی بات ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد کافی سارے بارز کی طرف سے, بلکہ اس کی اپریسیشن تو کہیں گے یا انہوں نے مبارکباد پیش کی چیف جسٹس صاحب کو. تو باقی دیکھیے, بارز کے اندر یقیناً بارز کی اپنی پالیٹکس بھی ہے, لوگوں کی ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ اتفاق رائے ہو. جو ساتھیوں کے اختلاف رائے ان کو بھی ہم قائل کریں گے, مگر بارز جہاں پہ کچھ وکلا نے یقیناً کچھ اعتراضات اٹھائے, وہاں پہ کافی سارے وکلا ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کے حق میں بات کی ہے. تو یہ ڈفرینس آف اوپینین چلتا رہتا ہے. لیکن کیا آپ یہ تجزیاتی طور پر تسلی دے سکتے ہیں کہ جس قسم کا ماحول اس ترمیم سے پہلے اسلام آباد کے اندر مختلف شہروں میں نظر آپ کو آیا, کنٹینر لگے ہوئے ہیں, اوور ڈپلائمنٹ ہوئی ہے, رستے بند ہیں, اس قسم کا ماحول اب آپ کی اسیسمنٹ میں بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, یا آپ کے خیال میں ہو بھی سکتا ہے اگر یہ ڈیسائیڈ کریں تو؟ ایک تو طلعت صاحب, جسٹ آئی نو آئی بی ریپیٹنگ دا آبویس بٹ الاؤ می ٹو سے دس, کہ یہ ترمیم آپ نے دیکھا ہے کہ 2/3 اکثریت سے دونوں ہاؤسز سے پاس ہوئی, اور اس میں ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی جو کہ لاسٹ منٹ میں چلے ہٹ گئے, جو بھی احتجاجن ووٹ نہیں ڈالا, باقی ساری مین جماعتیں اس کے اندر کافی اونرشپ کے ساتھ دونوں ہاؤسز سے انہوں نے پاس کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں ماحول رہا اس میں اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو ایس سی او کے اجلاس بھی ہوا, آپ نے دیکھا. پھر ایک اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو ابھی انگلینڈ کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے, اس کی سیکیورٹی کے معاملے فرق ہی نہیں پتا چل رہا کہ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے, اور تیسرا آج میں اتنا ہی کھجل ہوں. اور تیسرا پھر سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایس سی او کے دنوں کے اندر پی ٹی آئی نے پھر احتجاج کی کال دے دی تھی. تو دیکھیے, انتظامیہ کو بھی کوئی شوق نہیں ہوتا یہ کرنے کا, مگر پھر ایک بن جاتی ہے. جی بٹ آئی تھنک آگے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کا ماحول ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اب اپنی روایت سے ہٹ کے پی ٹی آئی بھی اس کے بجائے اس کے کہ ہر کمیٹی کو ہر موقع کو ڈائلاگ کے آپ بوائیکاٹ کریں, آپ سیاسی انگیجمنٹ کریں. اور میں امید کر رہا تھا کہ کل اس کمیٹی میں بیٹھیں گے, انہوں نے وہاں سے بھی آنے سے گریز کیا. اس کی دانست یا اس کی جو بھی لاجک ہے جی, میں دیکھیں ان کا
جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور یہ زبردستی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان کو کنٹینر بھی لگانے پڑتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے جو ہے آئین کی بھی جو ہے ترمیم کرنی پڑتی ہے، اور کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کنٹینر بھی لگانے پڑیں گے، کیونکہ یہ ایک خوف کی فضا میں اس لیے رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان کو اندر سے پتہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ تو کرتے رہیں گے اپنی حرکتیں. ہم نے جو ہے اپنے لوگوں کو یہ دلچسپ آرگومنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ نہیں کرتے یا اپنی وجہ سے یہ کرتے ہیں. نہیں، میرا مطلب ان کو تو ایک دیکھیں ایک سائیکولوجیکل وہ ہوتا ہے نا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں لیکن مجھے ووٹ نہیں پڑا، اور وہ ایک بہت بڑی، اگر میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہے کہ مجھے 1,05,000 بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کنٹینر کیوں لگاتے ہیں. چونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس کا بڑا کنسسٹنٹ 10 سال کا وائلنٹ ایک ٹریک ریکارڈ ہے. 9 میں اس کی انتہا تھی، واحد ایگزامپل نہیں تھی. اور اس پچھلے چند ماہ کے اندر بھی دکھایا ہے بار بار علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی کے اندر کہ کس طرح کے پی کی مشینری کو استعمال کر کے غنڈہ گردی اور بدماشی کرنی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے تو جو پھر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس طرح کے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، پیٹرول بمبوں والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، ڈی چوک پر قبریں کھودنے والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، پی ٹی وی کے بلڈنگ پر حملہ کرنے والے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، بالکل ان لوگوں کے ساتھ سامنے پھر کنٹینر عوام کو اور پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو بچانے کے لیے لگانے پڑتے ہیں. اس پورے پروسیس میں آپ نے دیکھا کہ کسی دکان کو آگ جلائی ہو یا کسی کے شیشے توڑے ہوں؟ علی امین گنڈاپور سر، آپ وہی ویڈیو چلا دیں جو لاہور جلسے کے رستے کے اندر علی امین گنڈاپور صاحب نے، آپ دیکھیں سر آپ نے سوال کیا نا، دیکھیں کہ جو لوگ اسلام آباد ڈی چوک آئے تھے، پورا راستہ آئے ہیں، شیلنگ ہوئی ہے، ہر قسم کی چیز، ربر بلٹس چلی ہیں، ربر بلٹس چلی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب لوگ آئے ہیں یا راستے میں بھی انہوں نے کوئی بھی جگہ پہ کوئی پتھر مارا ہو، سر چلیں اب آپ نے سوال کیا، میں جواب دے دیتا ہوں. کوئی لوگوں پر جبر کیا ہو، بالکل کیا ہے، گاڑیاں ہماری علی امین گنڈاپور نے بھی کیا، بالکل کیا ہے، بالکل کیا. اچھا اور کچھ نہیں سر، ایک صرف وہی ویڈیو چلا دیں جس میں علی امین گنڈاپور صاحب لاہور کے جلسے پہ جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شیشے توڑے کسی پرائیویٹ ٹرک کے، اور باقی یہاں پہ ان کے لوگوں نے 80-85 پولیس میں کیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے، ہر بندہ انسان ہوتا ہے. ایک پولیس والا شہید بھی ہوا. تو پھر یہ نہ کہیے نا آپ کے نہیں کیا، کھلے عام کیا ہے آپ کی جماعت، بدماشی کھلے عام کی ہے، اور پہلی دفعہ نہیں کی، 10 سال کی آپ کی روایت ہے. آپ مجھے کچھ چیز دکھائیں کہ اس دفعہ جب ہم آئے تھے، جب آپ نے اس قسم کی چیزیں کی جہاں پر عورتوں پر بھی ہر قسم کی مطلب کہ ظلم کیا، تو وہاں پہ کوئی آپ نے دیکھا یہاں پر کسی نے بھی کسی نمبر دیا 85 پولیس والے زخمی ہوئے اور ایک پولیس والا شہید ہوئے. اچھا، اور لوگ کتنے زخمی ہوئے؟ یہ تو ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے جی. آپ پہ اگر آپ پہ ربر بلٹس چل رہی ہوں گی تو سیلف ڈیفینس میں آپ کچھ نہ کچھ کرو گے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اور چیز ہوتی ہے جب پبلک پراپرٹی پر اٹیک کرتے ہو، آپ جلاؤ گراؤ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، ایسی بات کوئی نہیں ہے. سر 9 میں آپ نے کیا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے نہیں کیا جی. پورے ملک کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ہم نے نہیں کیا. کیا پاکستان نہیں جی نہیں، یہ ہم نے نہیں کیا جی. پی ٹی آئی کے جھنڈے، سر پی ٹی آئی کے جھنڈے اور پی ٹی آئی ہماری لیڈران جو ہے کھڑے ہو کہہ رہے اس طرف مت جاؤ، چھوڑ دیں سر، چھوڑ دیں. اچھا سن لیں پورے ملک کے سیالکوٹ، راولپنڈی، لاہور، دیگر شہروں کے اندر ان کے پبلک فیسز نظر آئے ہیں، ان کے کارکنان نظر آئے ہیں، ان کے جھنڈے نظر آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں جو غلط کام ہوا ہے وہ ہم نے انسٹیگیٹ نہیں کیا، انسٹیگیٹ دوسرے لوگوں نے کیا ہے. اس دن لوگوں نے، آپ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں. اور عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں کہا ہے، کہتے ہیں دکھائیں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو سزا دیں. آپ دیتے نہیں ہیں، آپ نے سب چھپایا ہوا ہے. آپ کے گریٹ لیڈر نے جیل میں رپورٹرز میں کو اڈیالہ میں خود کہا کہ 9 میں کی کال میں نے دی تھی، اور آپ کے لوگ شہریار فکر افریدی سمیت نظر آئے ہیں، کہتے رہے کہ GHQ کی طرف چلو. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کال الگ چیز ہوتی ہے، آپ دکھائیں نا جی، وہ ایویڈنس لائیں، ان کو سر یہ ویڈیوز ہر دن چلتی ہیں. آپ سزا دیں. چلیں آپ کہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ شہریار افریدی نے نہیں کہا کہ GHQ کی طرف کارکنان چلیں. آپ سزا دیں، آپ مجھے بتائیں، آپ سزا دیں جو آپ کو نظر آتا ہے. کمال کی بات ہے جی، آپ سزا دیتے نہیں ہیں. اتنے مہینے گزر گئے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کہہ دیجئے نا کہ شہریار افریدی نے GHQ جانے کی کال نہیں دی تھی. کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے کی کال. اگر میں انٹروین کرنا چاہوں، احتجاج کے اوپر بھی رائے اس وقت بٹی ہوئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک ساؤنڈ ہے، وہ سنیے گا، سنائیے. وسطائیت کے چمچاگیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈی چوک پہنچو، آج ہی پہنچو. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف. ہم کسی سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت یہ نہیں کریں گے. سو وہ آپ کے اپنے کہہ رہے ہیں کہ دے آر پیپل ود ان جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک پہنچو. وہ جو سلمان صاحب بات کر رہے ہیں وہ ان کا یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے
ہمارے کچھ لوگ آؤٹسائڈرز جو ہیں وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، کر کے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور لیڈرشپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ جی آپ ایکشن کیوں نہیں. لیکن آپ کا کے پی جی جس صوبے سے آپ کا تعلق بھی ہے، ظاہر آپ تو ساری پاکستان کی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے چیف منسٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سارا ملک بلاک کر دیں گے. تو یہ باہر والے نہیں کر رہے ہیں، ڈی چوک پہ قبضہ کریں گے، یہ باہر والے نہیں کہہ رہے ہیں نا. یہ تو صدر بھائی دیکھیں، بلاک کرنا، دھرنا دینا، کہیں بیٹھنا، یہ تو ایک احتجاج کا پیسفل طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی غلط. اب یہ بات کرتے ہیں جی کور کمانڈر ہاؤس پہ کس نے بولا، تو فضل الرحمان صاحب نے نہیں بولا تھا کہ باہر جا کے دھرنا دو.